کالم شکریہ پاکستان، تحریر الیاس مجید شیخ۔ بوسیدہ تعلیمی نظام تباہی کی وجہ کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان نے 2 بار بڑی تیزی سے ترقی کی ہے۔ پہلی بار جب پہیہ ایجاد ہوا اور دوسری بار جب کمپیوٹر ایجاد ہوا۔ گزشتہ 100 برس میں جتنی ترقی انسانی دنیا آج دیکھ رہی ہے، اتنی ترقی انسانی تاریخ میں پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ یہ ترقی گزشتہ ہزاروں سال میں نظر کیوں نہیں آئی؟ یہ وہ سوال ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو اس کے بڑے فیکٹرز ہیں۔ ان 100 سالوں میں دنیا کے اکثر ممالک سے جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہوا، سیکولر اور لبرل خیالات کو سوسائٹی میں جگہ ملی، دنیا میں جدید ٹرانسپورٹیشن سسٹم آیا، نئی جدید ایجادات ہوئیں، جدید ذرائع ابلاغ، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا گلوبل گاؤں کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ ایک سنگل ٹچ سے دنیا کے کسی بھی کونے کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ دنیا کی اس عظیم ترقی کے باوجود سوال وہیں قائم ہے کہ یہ ترقی کیسے ممکن ہوئی؟ اس کا 2 لفظی جواب ہے: تعلیمی انقلاب۔ روایتی سماج نے ایک طویل عرصے تک علم دشمنی اور سائنسی ترقی کو روکنے کا کردار ادا کیا۔ یورپ میں جب یہ احساس اجاگر ہوا تو انہوں نے جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاشرے میں روشن خیالی، علم دوستی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ اسی سوچ کی وجہ سے حقیقی جمہوریت کا جنم ہوا۔ ہم مغرب سے اتنے پیچھے کیوں رہ گئے؟ اس کا بھی 2 لفظی جواب ہے: تعلیمی زوال۔ ہمیں یورپ سے سیکھنا ہوگا۔ اس کی مثال فن لینڈ سے ہی لے لیں۔ فن لینڈ یورپ کا چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی لگ بھگ 55 لاکھ اور رقبہ 3,39,000 مربع کلومیٹر ہے۔ ہمارے ایک صوبے بلوچستان کے برابر ہے۔ یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ملک نہیں، مگر اس کے باوجود یہ دنیا کا مالدار ترین ملک ہے۔ فی کس آمدنی $75,000 سے زائد ہے، جبکہ پاکستان جیسے قدرتی وسائل سے مالا مال بڑے ملک میں فی کس آمدنی $1,250 سالانہ ہے۔ فن لینڈ گڈ گورننس میں چھٹے اور کم ترین کرپشن میں تیسرے نمبر پر ہے۔ ان تمام خوبیوں کا راز ان کے نظام تعلیم میں مثمر ہے۔ فن لینڈ میں دنیا کا بہترین تعلیمی نظام رائج ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سوئٹزرلینڈ اور تیسرے نمبر پر سنگاپور ہے۔ امریکہ کا تعلیمی نظام 20ویں نمبر پر آتا ہے۔ فن لینڈ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر اساتذہ کرام کی عزت اور تکریم انجینئرنگ، ڈاکٹر اور زندگی کے دوسرے شعبوں سے زیادہ کی جاتی ہے۔ اگر فن لینڈ کے صدر اور وزیر اعظم کو کسی فنکشن میں پتہ چلے کہ ان کے قریب کوئی اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا استاد بیٹھا ہے تو اس کو اعلیٰ شخصیات کی طرف سے انتہائی عزت دی جاتی ہے۔ فن لینڈ تعلیمی لحاظ سے دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں کسی بچے کی تعلیم کا آغاز 7 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس پاکستان اور دوسرے ترقی پذیر ممالک میں کسی بچے کی تعلیم کا آغاز 3 سے 5 سال سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بچوں کے وہ دن ہوتے ہیں جس عمر میں بچوں کو ماں کی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم کتابوں کا بوجھ ان کے کاندھوں پر لاد دیتے ہیں۔ کھیلنے کی عمر میں وہ بیچارہ کتابوں کا ناقابل بوجھ برداشت اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے۔ مزید اسکولوں میں سختی اور مار پیٹ کا کلچر بچوں کو تعلیم سے دور لے جاتا ہے۔ یہ راز مغرب نے سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ بچہ 7 سال کی عمر تک گھر میں ماں اور دادی اور نانی سے سیکھتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ علم کا آغاز ماں کی گود سے ہوتا ہے، جبکہ ہم نے بچوں کو ماں کی گود سے دور کر دیا۔ فن لینڈ میں پاکستان کی طرح بچوں سے ٹیسٹ پر ٹیسٹ اور امتحان نہیں لیے جاتے، انہیں عملی سرگرمیوں سے سکھایا جاتا ہے۔ فن لینڈ میں بچوں کی تعلیم کے 6 سال تک نہ تو اس کا کوئی امتحان ہوتا ہے اور نہ ٹیسٹ۔ فن لینڈ بچوں کے باقاعدہ امتحان 16 سال کی عمر میں لیے جاتے ہیں۔ ان کو عقل و شعور اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے ان کا ذہن بنایا جاتا ہے۔ وہ طالب علم خواہ وہ لائق ہو یا نالائق، ان کو ایک کلاس روم میں پڑھایا جاتا ہے۔ ان کا تعلیمی نظام ہمارے ملک کی طرح طبقاتی نہیں۔ پاکستان میں ایک طرف ٹاٹ کے اسکول ہیں جہاں پینے کا صاف پانی اور باتھ روم کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، جبکہ اس کے برعکس یہاں پر ایچسن بیکن ہاؤس اسکول اور کالج اور آکسفورڈ ایجوکیشن سسٹم اور نہ جانے کیا کیا تعلیمی نظام ہے جہاں صرف عمرہ کے بچے جا سکتے ہیں۔ فن لینڈ وہ واحد ملک ہے جو 1948 سے بچوں کو مفت لنچ فراہم کر رہا ہے۔ بچوں کو بیلنس ڈائٹ فراہم کی جاتی ہے تاکہ بچوں کی کارکردگی میں اضافہ ہو۔ ماں باپ پر بچوں کی تعلیم اور تربیت کا بوجھ کم سے کم ہے۔ یہ ذمہ داری ریاست نے اٹھا رکھی ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں بچوں کو پڑھانے کے لیے ماں باپ کو کیا کیا قربانیاں اور جتن کرنا پڑتے ہیں، یہ جس تن لاگے وہی جانے۔ فن لینڈ کے 60% طالب علم کالجوں میں جاتے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور یورپی ممالک کے دیگر ممالکوں کی نسبت بہت زیادہ اور ٹاپ پر ہے۔
اسکولوں کالجوں کی ایک کلاس میں سائنس طالب علموں کی تعداد 16 سے زیادہ نہیں ہوتی۔ فن لینڈ میں جو ٹیچر لیے جاتے ہیں وہ ٹاپ 10 گریجویٹس میں سے ہوتے ہیں۔ فن لینڈ ایک اسکول ٹیچر کی تنخواہ $40,000 سے شروع کرتا ہے۔ پاکستان میں جو طالب علم CSS، PCS اور دیگر اچھے عہدوں کے امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے تو بعد میں وہ تعلیم کے شعبے میں آ جاتا ہے، بلکہ ہر شعبے سے ناکام بندہ جب کچھ نہیں بن سکتا تو وہ اسکول ٹیچر بن جاتا ہے۔ فن لینڈ کے نظام تعلیم میں رٹے کو جرم سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں BA، MA، MSc، MBBS اور PhD کے طالب علم بھی رٹا لگاتے ہیں۔ فن لینڈ کا تعلیمی نظام انسانی نفسیات کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ وہاں بچوں کو اساتذہ کرام کلاس روم میں رٹو طوطا بنانے کے بجائے ان کی تربیت اور پیشہ ورانہ امور پر توجہ دیتے ہیں۔ فن لینڈ میں 100% تعلیمی ادارے حکومتی فنڈ سے چلائے جاتے ہیں اور تمام تعلیمی اداروں میں یکساں نصاب تعلیم ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات، تعلیم قومی زبان میں دی جاتی ہے۔ صرف ہمیں ہی انگریزی کا خپت ہے۔ ہم نے قابلیت کا معیار انگریزی کو بنا رکھا ہے۔ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ممالک ہم سے زیادہ ترقی کر چکے ہیں۔ چین نے اپنی قومی زبان میں بچوں کو تعلیم دی۔ اپنے تعلیمی نظام کی وجہ سے آج چین کا شمار دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ بنگلہ دیش تعلیم میں 111ویں، بھارت 103ویں اور پاکستان کا 125واں نمبر ہے۔ ہم نے 75 برس میں بہت سی تعلیمی پالیسیاں بنائی، لیکن ہمارا سفر آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف چل رہا ہے۔ یونیسکو کے مطابق ہمارا تعلیمی نظام دنیا سے 60 برس پیچھے ہے۔ یقین جانے کہ دنیا کی حقیقی ترقی ہی اس دوران ہوئی ہے، جب کمپیوٹر ایجاد ہوا۔ بطور ایک عام پاکستانی میں ان تمام مسائل اور وجوہات سے نہ صرف آگاہ ہوں بلکہ ان کا حل بھی جانتا ہوں۔ کیا ہماری پالیسی ساز ادارے، ہمارے سیاسی لیڈرز، بیوروکریٹس جو اس تعلیمی نظام کو بنانے اور چلانے کے ذمہ دار ہیں، کیا ان حقائق سے آگاہ نہیں ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ بہترین مراعات اور تنخواہیں لینے کے باوجود بھی اگر وہ اس نظام کو ٹھیک کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، کیونکہ اگر ملک میں تعلیم عام ہو گئی، لوگوں کو شعور آ گیا، تو ان سب کے دھندے اور راج ختم ہو جائے گا۔ سیاستدان، جج، جرنیل اور بیوروکریٹ اپنے بچوں کو انہی ترقی یافتہ ممالک سے تعلیم دلواتے ہیں تاکہ انہیں اس ملک پر حکومت کے لیے تیار کر سکیں۔ کیا یہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے؟ میرا ایوان اقتدار میں بیٹھے حکمرانوں سے سوال ہے کہ ہم فن لینڈ، سویڈن، سوئٹزرلینڈ یا سنگاپور کی طرز پر اپنی ضروریات کے مطابق نظام تعلیم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم کب تک کلرک پیدا کرتے رہیں گے؟ اگر اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے تو ہمیں تعلیمی انقلاب برپا کرنا ہوگا۔